رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ورزقنا فهما. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں عشرہ ذوالحج. عشرہ مطلب عشر عین شین را عشر 10. عشرہ ذی الحج حج کے 10 دن یوم العشرہ دن. اب اللہ رب العزت اس کی فضیلت ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ وہ 10 دن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا پہ ازکا اعمال ان دنوں کے پسند ہے. ایک جگہ پہ آئے گا ازکا پاکیزہ اعمال اللہ کو اس 10 دن کے پسند ہے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو محبوب ترین دن انہی دنوں کے پسند ہے. جو عمل ان 10 دنوں میں ہے آپ سے نے فرمایا وہ کسی اور دن میں اللہ کو نہیں اتنے پسند جو ان 10 دنوں میں. اس کا مطلب یہ 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہے. بار بار ہمارے کانوں میں ہر عالم ہر سہولت ہمارے کانوں میں ہر حدیث یہ بات بار بار ڈال رہی ہے کہ یہ 10 دن اللہ کو پسند ہے، تو پھر ان کے لیے بہت تیاری کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. اور علماء کہتے ہیں کہ صحابہ بھی ابن قیم بھی سب کہتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ جو انتظار ہوتا تھا نا ہمیں کن دنوں کا ہوتا تھا؟ رمضان کی آخری عشرے کا، ذی الحج کے پہلے 10 دن کا، اور محرم کے پہلے 10 دن. ان کو کبھی انہوں نے اپنی زندگی سے نہیں جانے. محرم کے پہلے 10 دن نہایت پاکیزہ اور محبوب ترین اعمال ہیں اللہ کی لسٹ میں. اسی طرح اس عشرے کے بھی ہیں اور رمضان کی راتوں کے. اچھا اگر ہم دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا والفجر ولیال العشر، قسم ہے اور تاک 10 راتوں کی. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ وہاں تو کہہ رہے ہیں مجھے قسم ہے کس کی؟ راتوں کی، اور یہاں دن. سوچنے کی بات ہے نا، یہ تو اعمال میں تو اللہ کو پسند ہے، یہ دن ہے. 10 راتوں کی بات اس لیے ہوئی ہے کہ اسلام میں پہلے رات آتی ہے پھر وہ دن بنتا ہے. ایسے پہلے رات آتی ہے پھر وہ دن بنتا ہے. یعنی ہماری جمعرات کی رات اصل میں جمعہ ہے، وہ جمعرات کی نہیں، وہ جمعے کی رات ہے. جو جمعے کی دن کی رات ہے وہ جمعے کی نہیں ہے، وہ تو ہفتے کا دن سٹارٹ ہے، وہ تو ہفتے کی رات ہے. تو کیا ہوا؟ اسلام میں پہلے کون سی چیز آئی؟ رات. تو یہ جو 10 دن چلیں گے، ہر دن کے بعد اگر ہمیں لگتا ہے آج ہمارے پاس ذی القعدہ کی 30 ہے اور منگل ہے، اور آج جو رات آئے گی اس کو ہم چھوڑ دیں، کل فجر سے سٹارٹ لیں معاملہ؟ نہیں، آج کی جو ہماری رات ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ذی العشرہ کی پہلی. پھر اس طرح اس کو گنا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اور قسم اس لیے کھائی جاتی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کیوں کھائی ہے؟ تاکہ وہ چیز کی گواہی ہو، اس چیز کی گواہی بن جائے. کہتے ہیں مجھے ان کی قسم، یہ گواہ ہے اس چیز کی، میں نے قسم پہ بات کی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے فجر کی قسم ہے. اچھا فجر ہی کی کیوں قسم ہے؟ اصل میں اللہ رب العزت کو فجر جیسی جو ہے نا نماز کو پسند ہی نہیں. وہ عمل بھی ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں کہتے ہیں نا کہ جس نے فجر پڑھ لی وہ میرے ذمہ ہے نا. پھر اس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو اس نے اللہ پہ ہاتھ ڈالا، اس نے فجر پڑھ لی. تو اسی طرح عبداللہ رضی اللہ حضرت عمر کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے سالم حضرت عمر فاروق کے پوتے، ان کو بھی وقت کے جس وقت حاکم نے کہا تھا کہ فلاں فلاں کو قتل کرنا ہے، ظاہر وہ حاکم نے تو کہہ دیا، ان کو تو اس چیز کا حکم ماننا تھا. لیکن جب یہ وہاں گئے اور اس نے کہا نا کہ میں نے فجر پڑھی ہوئی ہے صبح کی، انہوں نے نہیں مارا. تو اس نے کہا تمہیں تو میں نے حکم دیا تھا. وہ کہتے ہیں میں اللہ کے جو ہے نا ضمانت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اللہ کی بات تو مان سکتے تھے نا. تو آپ خود بھی دیکھیں ہماری ساری نمازیں ایک طرف فجر کی پڑھ کے کتنا سکون ہے نا، اور نہ پڑھو تو سارا دن معاملات کیسے ہیں؟ اپنی روح بھی بے چین ہلکی ہے اور امال میں بھی ہلکے ہیں، اور اپنے اندر ایک شرمندگی لیے پھرتے ہیں، مطلب کچھ چھوڑا ہے اور نہ وہ صحیح نہیں کیا ہم نے، اور ایک عجیب سا بوجھ لیے ہم چلتے ہیں سارا دن. اور جب پڑھ لیتے ہیں ہاں جی، پھر دیکھیں دنیاوی طور پر بھی انسان کتنا پزل ہو چکا ہوتا ہے نا، وہ بھی الجھ جاتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے نہیں اس وجہ سے ہوا شاید. تو یہ فجر کی نماز کے لیے تو آپ سے فرمانا ٹھنڈی یہ جنت میں لے جائے گی.
اور پھر اس پہ ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہیں نا فرشتوں کی، اس وجہ سے بھی یہ اللہ کو خوبصورت ہے۔ اور پھر کیا ہے، شاہد مشہود، یہ لفظ بھی قرآن میں آتا ہے۔ اب شاہد کون ہے؟ جمعے کا دن۔ مشہود کون ہے؟ یہ ذی العشرہ کے یہ دن، یہ راتیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کی فضیلت بڑھائی سورہ فجر کے اندر قسم کھا کر، دوسرا اس کی فضیلت کیوں ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان بنا دیے، اس کے بعد تمام انسانوں کو آدم کی پشت سے نکالا اور دانوں کی طرح عرفہ میدان کے اندر بکھیر دیا، اور اس وقت ایک عہد لیا، اس عہد کو کہتے ہیں عہد الست، ہے نا؟ عہد الست لیا، کیوں لیا؟ کہ مجھے بتاؤ تم سب کو کس نے پیدا کیا؟ پھر ہم نے اللہ کو بتایا۔ اللہ کہتے ہیں کیا میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہم نے کہا اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پہ گواہ، ہم نے کہا کالو بلا شہدنا، ہاں کیوں نہیں، ہم تو گواہ ہیں اللہ تعالیٰ۔ آج دیکھیں اگر ہم نے شرک کیا، آج ہم اللہ سے مایوس ہوئے، آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی، تو کیا آپ وہ وعدہ بھول گئے؟ وعدہ خلافی تو منافی کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے وعدہ بھی میرے ساتھ کیا اور عرفات کے اندر کیا ہے۔ یہ اللہ کو میدان کس قدر پسند ہے۔ ایک تو اس کی یہ فضیلت، یہ وعدہ جو ہم نے دیا ہے نا، یہ جو روحیں نکال کے اللہ نے بکھیری تھی، وہ کب تھی؟ یہ اس عشرے کی بات ہے، اس عشرے کے اندر ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اوپر 30 راتوں کے لیے کہ میرے سے آگے جو ہے احکامات لے جائیں، آپ اپنی قوم کو جو بھی شریعت دینی ہے لکھ کر سب لے جائیں۔ اب حضرت موسیٰ بڑے وہ شوق سے جایا کرتے تھے، محبت سے جایا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کا وہ جو آنا تھا نا، علم سیکھنے کے لیے جو آنا تھا، وہ اس قدر اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھائے۔ وہ 10 دن، یہ 10 دن تھے، عمل میں دیکھیں اور زیادہ کر دیا ان کو اور محبوب بنا لیا۔ دوسرا کچھ علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جو 10 دن اوپر بڑھائے ہیں نا 30 کے علاوہ، وہ اس لیے بڑھائے تھے کہ ذی العشرہ ہی آ رہے تھے، اللہ نے انہیں کو ہی بڑھا دیا کہ یہ اس میں عمل کر لیں، یہ بڑھ جائے، اسی کے اندر یہ عمل بڑھ جائے، ایک نیکی تو ہو ہی رہی ہے سیکھنے کی۔ تو ہمیں بھی دیکھیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے، یا اپنے اس رسول موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے، کہ ان 10 دنوں میں تو پھر اپنے علم کو خشک ہونے ہی نہ دیا جائے۔ پھر زیادہ سے زیادہ اگر وہ اپنی شریعت لینے گئے تھے اپنی کتاب کے لیے، تو پھر ہم بھی اپنی کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہے نا، اس کی تلاوت کریں، پھر اس کے سیکھنے میں جو عمل ہے نا اس میں ذرا شوق دکھائیں اللہ کو موسیٰ کی طرح، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دے اجر کو، اجر تو ہے ہی۔ اب اس کی ایک اور فضیلت یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اللہ تعالیٰ کو زمین آسمان میں پورے 12 مہینوں میں کوئی عمل اتنا پسند اور پاکیزگی سے قبول کرنا قبول نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہیں یہ 10 دن؟ تو آپ نے فرمایا جہاد سے بھی بڑھ کر، جہاد سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے اندر جہاد کتنا بڑا عمل ہے، لیکن فرمایا جہاد سے بھی بڑھ کر نہیں ہے۔ لیکن پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں دنیا میں کوئی عمل ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں ہے سوائے ایک بندے کے، اس کا عمل ان 10 دن کے عمل کے کیے ہو کے عمل کے برابر ہے یا اس سے بڑھ جائے گا۔ کون ہے؟ جو مال بھی لے کر گیا اللہ کی راہ میں کلمہ بلند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنی جان بھی لے کر گیا، نہ اس کا مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی، یہ ہے کتنا بڑا ہے نا، کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا کیا، اللہ تعالیٰ تو علم سیکھنے کو بھی جہاد کہہ رہے ہیں، ہم وہاں مال بھی لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں جس صورت میں بھی پے انسان کر رہا ہے، چاہے اپنی گاڑی کے فیول کی صورت میں کر رہا ہے، چاہے اپنی فیس کی صورت میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے آنے جانے کے اخراجات اٹھا رہا ہے، اپنی کتابوں کو خریدنے کے، اپنی جان پہ کچھ اچھا لگا رہا ہے کہ میری صحت اچھی ہو، میں نے اس کو مکمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، یہ سب مال بھی لے کر گیا، ٹھیک ہے، اور جان بھی۔ دیکھیں ہم میں سے جب کوئی گھر سے نکل آتا ہے، جو اپنے سفر پہ آ گیا، اپنی زندگی پہ آ گیا، تو پھر کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے واپس ہی جانا؟ گھر سے تو نکلے نا۔ ایک کیا کرتا ہے جہاد کرنے والا، وہ لے جاتا ہے سب کچھ، مجھے کیا پتا واپس آؤں تو میں غازی ہوں، اور اگر میں مر گیا تو میں شہید ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ 2 کوالٹیز اس کو دے رہے ہیں اتنی خوبصورت۔ تو کیا کہ یہ ہے جس کا عمل پھر کچھ بڑھ کر ہے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں۔ اور ان اعمال میں دیکھیں اس میں حکمت ہے،
اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ کیوں اتنی بتا رہے ہیں کہ میں نے چند احادیث بتائی ہیں. فضیلت اس لیے ہے ان 10 دنوں کی، عشرہ ذی الحج کے جو 10 دن سٹارٹ ہوں گے. 10 کہاں اینڈ ہوگا ہمارا جا کے؟ یوم نحر، عید والے دن آپ کا 10واں دن پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب 10ویں دن کے لیے بھی ہم سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید 9 دن ہے. 9 دن کے لیے تو عائشہ کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں دیکھا کہ آپ نے ان 9 دن میں روزے نہ رکھے ہوں. آپ ان 9 دن میں ضرور روزہ رکھتے تھے 9 تک. ٹھیک. اب غیر حاجی تو رکھے گا، حاجی نہیں رکھتا. اب اس میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کو دنیا پہ کہ آدم کا کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا اس کا خون بہانا. خون کہاں بہاتا ہے؟ قربانی کرتا ہے. جتنا اس کا خون بہانے کا عمل اللہ کو پسند ہے. اور اگر ہم اس سے پیچھے آ جائیں، ٹھیک ہے، اب یہ تو تھا عشرہ ذی الحج کی فضیلت جو میں نے آپ کو بتائی. ٹھیک ہے. اب کیا ہے اس کے بعد ہے عشرہ ذی الحج کے اندر 9 ذی الحج